السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سوکس کا پہلا لیکچر ہے اور یہ آپ دیکھ لو اپنی کتاب کا ٹائٹل۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اورینٹیشن بھی کریں گے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی کتاب کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے کہ اس میں کس طرح عنوانات کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لو اس کا ٹائٹل، دیکھ لو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں وہی بکس ہم نے لینی ہے، کسی خلاصے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کا پہلے سے تعارف ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سیوکس جو ہے یا شہریت جو ہے وہ ہماری شہری زندگی سے ڈیل کرتی ہے، ریاستی معاملات سے ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، فرسٹ ایئر کے اندر بھی ہم نے جو سارے چیپٹرز پڑھے ان میں ہم نے محرکات سے لے کے، سیاسی محرکات سے لے کے اور کانسٹیٹیوشنز اور سب کچھ ہم نے ان کو ہلکا پھلکا گو تھرو کیا۔ اب ہم ذرا مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اب فرسٹ ایئر کی نسبت آپ کی کتاب جو ہے وہ میرے نزدیک زیادہ آسان ہے، کیونکہ آپ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے۔ تو فہرست مضامین آپ دیکھ لو، اس کے اندر 6 چیپٹرز ہیں ٹوٹل، جس میں یہ فرسٹ دیکھو تحریک پاکستان ہے۔ یہ نام سے ہی ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کیسے پاکستان بنا، کیسے تحریک چلی، کیسے لوگوں کو احساس ہوا کہ انہیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے اندر جو جو سٹرگلز تھیں، کون کون سے معاہدے ہوئے، کون سی کانفرنسز ہوئیں، ایکٹس آئے، وہ ساری چیزیں پاکستان کے بننے تک کا مرحلہ ہم اس ایک چیپٹر میں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر ہے آئینی ارتقاء، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، آئینی ارتقاء، ٹھیک ہے۔ اب یہ پاکستان سے بننے کے بعد کی باتیں ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو پھر ایک ملک کو آئین کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ آئین کیسے بنا، کون کون سے آئین بنے، کن مراحل سے گزر کے وہ آئین بنے، اور وہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ جو 3 آئین ہیں 56 کا، 62 کا اور اس کے بعد 73 کا، یہ 3 آئین پڑھنے کے بعد ہم اب جو لیٹسٹ ہے جو 73 کا چل رہا ہے اس کے مختلف خد و خال کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تھرڈ چیپٹر ہے پاکستان میں معاشرتی خدمات۔ معاشرتی خدمات کے اندر آپ خود اس کو نیچے دیکھو، جو اس کی سب ہیڈنگز ہیں کہ طبی ڈھانچہ، طبی سہولیات، صحت کے مسائل، تعلیمی ڈھانچہ، تعلیم کی اقسام، تعلیمی مسائل، یہ ساری کیا چیزیں ہیں کہ جو معاشرتی یعنی کہ معاشرے کی جو خدمات ہوتی ہیں اس میں انہوں نے تعلیم کو اور صحت کو لیا ہے۔ تو کیا 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 جا رہا ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے، کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ہونے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے۔ پھر ہے فورتھ چیپٹر ہے پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نظم و ضبط کیسے قائم ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف ادارے ہیں جیسے پولیس، ٹھیک ہے۔ تو نظم و ضبط کا پہلے مفہوم سمجھایا جائے گا، پھر اس کی اہمیت بتائی جائے گی، پھر اس کا اسلامی تناظر میں بتایا جائے گا کہ آزادی، انصاف اور اصول معدلت اور یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پاکستانی پولیس کا کردار۔ 5th چیپٹر جو کہ بہت ہی سمپل اور آسان سا چیپٹر ہے وہ ہے قومی یکجہتی و سالمیت، کہ قومی یکجہتی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر وہی کہ اس کے کیا مسائل ہیں ہمارے ممالک میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو 6th چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا، اس میں ہم دنیا کے حوالے سے پاکستان کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے، ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی کے کیا خد و خال ہیں، یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ساتھ کے ساتھ ہم دنیا میں پائے جانے والے جو بین الاقوامی تنازعات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، جیسے کشمیر ہے، فلسطین ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ تو ہو گئی ہماری اورینٹیشن۔ اچھا جی، اب ہم کتاب کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فرسٹ چیپٹر سے۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک ایک پیرا جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرتی رہوں گی، یہ پہلے میں یہ حصہ ریڈ آؤٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مملکت خدا داد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور کئی آزاد اور خود مختار مملکتیں دنیا کے نقشے پر ابھریں۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی۔ بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔
پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحکام کے پختہ عزم کے لیے اس نظریہ کا فہم ضروری ہے۔ انگریزی میں نظریے کے لیے آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب نیچے اس کی ڈیفینیشنز ہیں۔ ڈاکٹر جارج براس کے الفاظ میں عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے یا نظریہ کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف کی روح سے نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ شامل بھی ہو سکتی ہے۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر رکھی گئی ہو، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی۔ وی آل نو دیٹ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور خود مختار مملکتیں بنیں۔ 20ویں صدی بیٹا وہ ٹائم تھا جب دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈی کالونائزیشن کا پیریڈ سٹارٹ ہوا، یعنی جب بہت ساری طاقتور ریاستیں جنہوں نے کمزور ممالک کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے کے بعد جب وہ کمزور ہوئیں تو جو کمزور ممالک تھے انہوں نے بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ ہمیں بھی آزادی ملے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک ڈی کالونائزیشن کا ٹائم تھا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان برطانیہ کے تاج کے انڈر تھا اور برطانوی حکومت کو فورس کیا مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، تحریکیں چلائیں اور مجبور کیا کہ وہ ان کے ہوم لینڈ سے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح انہیں آزادی حاصل ہوئی۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جس میں بہت سارے ممالک میں یہ جدوجہد چلی کہ وہ ریاستیں جو ان پہ غاصب تھیں ان کو مجبور کر کے نکالا جائے، اور اسی طرح بہت سارے ممالک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ انہی میں سے پاکستان اور انڈیا بھی 2 ممالک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد بالکل منفرد اور جداگانہ تھی۔ اب پاکستان کی بنیاد منفرد اور جداگانہ کیوں تھی؟ ٹھیک ہے، اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ کیا سمجھ آئی ہمیں کہ باقی جو ممالک تھے ان میں تو نسل، زبان اور علاقے اس کی بنیاد پر وہ وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری نسل مختلف ہے تو ہمیں الگ رہنا چاہیے، یا ہماری زبان مختلف ہے تو ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ہم فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس علاقے کی کچھ خاص روایات ہیں تو اس لحاظ سے ہم مختلف ہیں، تو بھی ہمیں الگ ملک ملنا چاہیے۔ لیکن پاکستان نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی۔ پاکستان جو وجود میں آیا وہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نظریہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ کسی چیز کو دیکھنے کا انداز۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو بہت سادہ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کو میں کس طرح سے دیکھتی ہوں، کس نظر سے دیکھتی ہوں، وہ میرا نظریہ ہے۔ کسی چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک خاص طریقہ انداز دیکھنے کا ہم اس کو کہیں گے نظریہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے واضح شعور اور پاکستان کے استحکام کے پختہ عزم کے لیے اس نظریے کا فہم ضروری ہے۔ اب وہ کیا نظریہ تھا، وہ کیا انداز تھا سوچ کا، دیکھنے کا،